جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے حسد کیا، اس حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کروایا، کنگیاں لی، ان کنگیوں پر کالا علم کرنے والے شیطانوں کو بلایا، انہوں نے کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر انہیں ایک کنویں میں دفن کیا۔ رسول اللہ پر اسلام کے معاملات، وحی کے معاملات میں تو جادو کا اثر نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے جادو ہے، اللہ امت کو بھی سکھانا چاہتا تھا اللہ کے نبی کی۔ تو سارا معاملہ جب سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، ان دونوں صورتوں کی تفسیر کے اندر ہر تفسیر میں لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ وہ دونوں فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا، جبریل بھی تھے ان میں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کو کیا، آپ پر جادو ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھ پر جادو ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کیا۔ اچھا وہ دم کس نے کیا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ جیسے ہی وہ دم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل نے بتایا فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر کنگیاں ہیں، ان کے اندر جادو کر کے آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دیگر صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہ نکالا، پھر اس کو توڑا گیا۔ دیکھو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور کیا کس نے تھا؟ یہودیوں نے۔ کن یہودیوں نے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، جو یہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان کے بعد کافر ہو جائیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں کا حسد تھا جو انہیں کھائے جا رہا ہے۔ اب حضرت جبریل نے کیا دم کیا؟ یہ سارے ایک دفعہ پڑھ لیں اور یہ سارے یاد بھی کریں، مجھے واٹس ایپ کیجئے گا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ پتہ کیا دم کیا؟ پڑھیں بسم اللہ ارقیکا، یا اللہ میں دم کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز کی یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو نقصان پہنچاتی ہے، ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، اور حسد والی آنکھ سے، اللہ یشفیکا، یا اللہ شفا عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ ارقیکا، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس دم کا نام ہے جبریل کا دم۔ ساری دنیا کے دم کروا کے بندے ہلکان ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے، جو جناب اڈا لگا کے بیٹھ جائے، سبز کالا نیلا پیلا جھنڈا لگا لیا، وہاں پر جناب کمپیوٹر سے پرنٹ کروا کے تعویذ رکھ لیے، 2 جناب پھونکے ماری، کفر شرک پھیلا رہے ہیں، بدعات خرافات عام ہیں۔ لوگ عورتیں چلی جا رہی ہیں ان دجالوں کے پاس، اور جا کے منوے ہو گیا جی مجھے یہ ہو گیا جی، وہ جس طرح ہندو بدبخت وہ کنڈلیاں نکلواتے ہیں، اس طرح یہ جا کے ان عاملوں کے پاس اپنے ایمان برباد کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دم یاد کرو اپنے بچوں کو، کرو اپنی بیوی کو، کرو اپنی دکان پر، اپنے جانور پر، اپنی فیکٹری پر، اپنی گاڑی پر، انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ ہر مسلمان کو یہ دم یاد ہونا چاہیے، ماں بہن کو بھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل کی۔ کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یا اللہ میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اصل کیا تھا؟ ان یہودیوں بدبختوں نے رسول اللہ کے ساتھ حسد کیا تھا۔ انہوں کیوں نبوت لگ گئی؟ یہ تو ہمارا خاصہ تھا، یہ تو بنو اسرائیل کا خاصہ تھا، ہم نبی زادے ہیں، ہم بڑے ہیں، ان کو کیوں ملی؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں ظالموں نے رسول اللہ پر جادو کیا۔ اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ حسد اتنی غلیظ بیماری ہے کہ یہ آپ کو جادو، اگلے کا خاتمہ، اس کا نقصان اس تک پہنچا دیتا ہے۔
اچھا ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے ایک لفظ یاد کرنا ہے، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ چاہے، میں نہیں، جیسے اللہ چاہے۔ اللہ نے چاہا اسے گاڑی دے دی، اللہ نے چاہا اسے اولاد دے دی، اللہ نے چاہا اسے رزق دے دیا، اللہ نے چاہا اسے نہیں دیا۔ اتنا ہو سکتا ہے اللہ اسے زیادہ دیتا، یہ باغی بن جاتا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالی دے کر بھی آزماتا ہے، جسے زیادہ دیتا ہے نا اس پر بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالی جسے نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہے۔ تقسیم اللہ کی۔ اچھا جسے نہیں دیا وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا، ایمان پر رہا، تقوی پر رہا، سنت پر رہا، دین پر رہا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اسے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 500 سال پہلے فقراء المہاجرین ایمان والے جو فقیر لوگ ہوں گے، بالکل کمزور اور مہاجر اللہ کی راہ میں نکلنے والے، ہجرتیں کرنے والے، فرمایا امیر مسلمانوں کی نسبت فقراء المہاجرین 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اصل تو وہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور ہے، ہم نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال چھن جائے نا تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا، حالانکہ تجھے کچھ بھی نہیں ملتا، تجھے کچھ نہیں ملتا، بلکہ تجھے یہ ملتا ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے اس حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نمازیں، روزے، صدقے، زکاتیں، اذکار، نیکیاں، یہ کام، وہ کام، صدقے، خیراتیں، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ یہ حسد کر رہا ہے۔ اور اگر حسد نہ کرے، صرف اتنا جملہ کہ ماشاء اللہ لا قوت، یا اللہ تو نے چاہا اسے عطا کیا، تیری قوت و طاقت ہے، یا اللہ منو بھی دے، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے بھی عطا کر، تو نے یا اللہ میرے بھائی کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر، یا اللہ میرے بھائی کے معاملے میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی عطا کر، یا اللہ اسے مزید عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی مزید عطا فرما۔ اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ کوئی ہے کمی؟ کوئی نہیں نا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا عطا کرے، لیکن میرے بھائیو ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی کہ یا اللہ اسے عطا کر۔ ایک کام، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتا ہے۔